بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے امتحان جو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ ہے اور یہ صنف نثر میں سے اس کو مضمون کہا گیا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس مضمون میں انتہائی طلباء کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے۔ جو طلباء ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند ہوتے ہیں انہیں شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اس سبق میں انہوں نے بتایا ہے کہ طلباء کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے شخصی محنت قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے۔ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند طلباء کو پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ایک ہندوستانی کی مضحکہ خیز حرکات کو پیش کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام پر گھبراتے ہیں لیکن مجھے اس امتحان کے نام پر ہنسی آتی ہے، چونکہ امتحان کے دو ہی نتائج ہو سکتے ہیں، یا پاس ہے یا فیل ہے۔ مصنف اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں لا کلاس کو پورا کیا، اور جب گھر والوں کی طرف سے امتحان پڑھائی کے لیے زور دیا گیا تو انہوں نے الگ کمرے کا مطالبہ کر دیا۔ اب الگ کمرے میں بھی الگ کمرہ ہونے کے باوجود بھی مصنف نے کوئی پڑھائی نہیں کی، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ کر کے جب امتحان کا وقت آیا تو امتحان میں شرکت نہ کرنے کے بہانے شروع کر دیے، لیکن والد صاحب نے کہا کہ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ المختصر پھر ایک دن امتحانی کمرے میں اس کو داخل ہونا پڑا، اور اس کے باوجود بھی مصنف کے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی امداد غیبی اس کو حاصل ہو جائے گی، یا پرچوں کی ہیر پھیر سے وہ پاس ہو جائے گا، اور یا پھر تیسری وجہ کیا تھی کہ کوئی نگران جو ہے وہ اس کی مدد کر سکے گا۔ حالانکہ ان تمام وجوہات میں سے کوئی بھی اس کو سہارا نہ مل سکا، اور اسی طرح تقدیر اور تدبیر کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ سارے امتحان میں فارغ بیٹھا رہتا اور پیپر واپس آ جاتا، پیپر دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ تو جب امتحان کا نتیجہ نکلا تو وہ بری طرح سے فیل ہو چکا تھا۔ وہ صرف 2 نمبر، اس کے تمام مضامین میں 2 نمبر آئے تھے، اور یہ لا کلاس کا امتحان تھا اس کا، اور اس نے 2 نمبر بھی پتہ نہیں کس نے اس پر ترس کھا کر دے دیے تھے۔ جب والد صاحب کو اس کے ان حالات کا پتہ چلا تو والد صاحب نے کہا کہ یہ کسی نے اس کے پرچے بدل دیے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے باوجود، چونکہ والد صاحب کی نظر میں وہ دن رات محنت کر رہا تھا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، اور بزرگوں نے اس کے والد صاحب نے امتحان لینے والوں کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اس سال نہ صحیح اگلے سال امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو یہ تمام جو مضمون ہے یہ طالب علموں کے لیے ایک طرح سے بڑا اسٹرانگ میسیج ہے، جس میں طالب علم جو ہے وہ پڑھائی کا شو کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کا، اپنے وقت کا، اپنے پیسوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ بڑی سنجیدہ سی بات بڑے مزاحیہ اور ہلکے پھلکے انداز میں طالب علموں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس مضمون سے کچھ ایسے طالب علم جو حقیقت میں اس مضمون کی تصویر پیش کرتے ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور مصنف کا یہ پیغام ہے کہ ہر طالب علم ایمانداری سے جب وہ محنت کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قدر ایاز، جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان۔ انہوں نے اپنا ذاتی زندگی کے متعلق بیان کیا ہے اور اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیہاتی زندگی، دیہاتیوں کی سادگی، ان کے خلوص کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی محنت اور اصلیت بھی قابل تحسین ہو سکتی ہے، چونکہ وہ خود دیہاتی تھے اور انہوں نے بہت محنت کی اور پڑھ لکھ کر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اپنے